میں اور آپ جس دور میں وقت گزار رہے ہیں، اس دور کے اندر بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مباح پر اور مستحبات پر بڑی گہری توجہ دیں گے۔ اردو کا ایک محاورہ ہے کہ ہاتھی نگل جانا، مچھر کو چھانٹ ڈالنا۔ ہاتھی پورا کھا گیا ہے اور مچھر آیا ہے تو مچھر کو پیچھے ہٹا دیا۔ بڑے بڑے کبائر ہیں، بڑے بڑے گناہ ہیں، ان پر توجہ نہ کرنا، اور بعض ایسی چیزیں ہیں جن سے مکمل پرہیز کرنا، اس پر غور ہی نہ کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلہ پوچھا اہل عراق نے۔ انہوں نے کہا کہ مکھی یا مچھر کا خون اگر کپڑوں کو لگ جائے تو کیا اس سے نماز ہو جاتی ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے امام حسین ابن علی کو تم نے کربلا میں شہید کر دیا، اس خون کا مسئلہ تو تمہیں یاد نہیں آیا، مکھیوں اور مچھروں کے خون کے مسئلے پوچھتے ہو۔ اتنا بڑا کام تم کر گئے، اتنا بڑا جرم تم نے کر ڈالا، اور اب یہ کہ مکھیوں اور مچھروں کے خون کے مسئلے پوچھنے لگے ہو۔ ہاتھی نگل گئے سارے کا سارا، مچھر کی بھاری آئی تو مچھر کو چھانٹنا شروع کر دیا۔ میرے بھائیوں، ترجیحات کو سمجھیں، بات پر غور کریں۔ بعض اوقات عبادت بڑی ضروری ہوتی ہے، نوافل بڑے ضروری ہوتے ہیں۔ بعض اوقات انسان کے لیے تسبیحات بڑی ضروری ہوتی ہیں، تلاوت قرآن مجید بڑی ضروری ہوتی ہے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے جس وقت کچھ چیزیں عبادت سے بھی زیادہ ضروری ہو جاتی ہیں۔ اب اس ضروری چیز پر توجہ دینے کا اسلام حکم ارشاد فرماتا ہے، اور فلسفے کو سمجھنے کا فرماتا ہے کہ تم اس فلسفے کو سمجھو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی رضا کے لیے ایک ساتھ پہرا دینا، کسی اسلامی سرحد پر اللہ کی رضا کے لیے ایک گھڑی پہرا دینا لیلۃ القدر میں حجر اسود کے پاس کھڑے ہونے سے زیادہ فضیلت والا عمل ہے۔ جب کفر کا خطرہ ہو اسلامی حکومت کو، اسلامی ملک کو، اسلامی سرحد کو، اس وقت اگرچہ رات لیلۃ القدر کی ہو، انسان بیت اللہ شریف میں موجود ہو، حجر اسود کے قریب اسے نماز پڑھنے کی توفیق نصیب ہو، تو امام بہقی اس حدیث کو لائے ہیں، میرے کریم نے فرمایا پھر اس وقت تمہیں حجر اسود کے قریب لیلۃ القدر کی رات، جو لیلۃ القدر خیر من الف شہر ہے، جو 1000 رات سے بہتر ہے، اس وقت تمہیں اجر وہاں نفل پڑھنے کا نہیں ملے گا، اس وقت تمہیں تلوار لے کر اسلامی سرحد پر پہرا دینے میں زیادہ اجر دیا جائے گا۔ چیزوں کی حقیقت کو سمجھا جائے گا، ان کی ماہیت کو سمجھا جائے گا۔ اسلام جن ترجیحات کا تعین کرنے کا ہمیں کہتا ہے، ان ترجیحات کا تعین کیا جائے۔ بے نمازی بیٹا ہے، رزق کمانے میں غیر محتاط ہے، حقوق العباد ادا کرنے میں پرلے درجے کا سست ہے، اپنی زبان کو تلخ رکھتا ہے، اپنے جملے ہر وقت اس کے تیر برساتے ہیں، لیکن وہ ختم اپنے والدین کا ٹائم پہ دلاتا ہے۔ وہ میرے بھائی، جن پیسوں سے تو ختم دلا رہا ہے، پہلے یہ تو دیکھ لے وہ پیسے بھی جائز ذرائع سے آئے ہیں کہ نہیں۔ تو بے نمازی ہے، اور اس طرح کا تیرا رویہ ہے کہ ہر شخص تجھے کوستا ہے۔ تیرے لیے تو حکم یہ کہا کہ تو اپنا رویہ اچھا کرتا، اپنا لب و لہجہ ٹھیک کرتا، اپنا انداز ٹھیک کرتا، تاکہ جو تجھ سے ملتا کہتا کتنے اچھے ماں باپ کا بیٹا ہے، کیسی اعلیٰ تربیت دی گئی، کس نے اچھے اسے افکار اور نظریات دیے گئے۔ لیکن وہ اصالہ ثواب کی محفل نہیں چھوڑنا چاہتا، وہ ہر سال پروگرام کرائے۔ ترجیحات نہیں ہیں، عنوانات نہیں ہیں، اصل کی طرف رغبت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، دین کے اصل فلسفے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں محافل پہ ایک زمانے سے جا رہا ہوں، میری عمر کا، میرے شعور کا بڑا حصہ جلسوں میں گزر گیا۔ یقیناً میرے جانے پر نعرے بھی لگتے ہیں، یقیناً میرے جانے پر کھانے بھی پکتے ہیں، میری گاڑی پر پھول بھی پھینکے جاتے ہیں، میرے دوست
ہر طرح سے میری خدمت کرنے کی کوشش بھی کرتے ہوں گے، لیکن ترجیحات کچھ اور ہیں۔ اب ہمیں اپنا سارا سرمایہ جلسوں پر نہیں لگانا، اس لیے کہ جس دور کے اندر طلباء کو کپڑا نہ مل رہا ہو، مدارس کے آئمہ قرضوں کے نیچے دبے ہوئے ہوں، اور جہاں حالات اس نہج پر پہنچ جائیں کہ ہمارے پاس ڈھیر سارے طالب علم ایسے ہوں جو لائق ہوں، ذہین ہوں، اور وہ اس لیے تعلیم چھوڑ جائیں کہ ان کے والدین خرچہ نہیں برداشت کر سکتے، تو اس وقت ترجیح محفل نہیں ہونی چاہیے۔ اس وقت تو ترجیح اس طالب علم کی خدمت ہونی چاہیے، تاکہ وہ اپنی تعلیم کو جاری رکھ سکے، اپنے خاندان کی کفایت کر سکے، دین کے لیے ایک اچھا داعی اور ایک اچھا مبلغ ثابت ہو سکے۔ لیکن ترجیحات کا تعین نہیں ہے، حکمت نہیں ہے، تدبر نہیں ہے، فلسفہ نہیں۔